نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دیکھنے والے ناظرین، نواسب اور یزیدی ٹولے کا شروع سے یہ منشور رہا ہے کہ وہ غلط بیانی کر کر اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ناسبی ٹولہ اکثر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک گفتگو، ایک ویڈیو کلپ ہے جس کو وہ شیئر کرتے ہیں، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں پر علماء بیانات کر رہے ہوتے ہیں، جدھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے یزید کے رد میں، تو ادھر وہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یا انہیں مینشن کرتے ہیں، جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یزید فاسق تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی آخرت کی فکر کریں وغیرہ۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کس وجہ سے یہ بات کہی ہے، اس کی صحیح تشریح تو خود حضرت تقی صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر رائے زنی کریں یہ ہمارا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ حیات ہے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ لیکن جو لوگ اس بات کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مفتی شفیع صاحب نے، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، اور ظاہر ہے کہ دیوبندی دنیا کے اندر ایک بڑا مقام تھا اور مرتبہ تھا ان کا، ان نے تو ایسا کہا ہے اور تم لوگ کیسے کہتے ہو؟ تو حضرات چند حوالے میں اس کتاب سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مفتی شفیع صاحب کی شہید کربلا کے نام سے۔ اس کتاب شہید کربلا کے اندر مفتی شفیع صاحب نے یزید کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا رائے قائم کی ہے، آپ اس کو خود سن لیں اور پڑھ بھی لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ناسبی ٹولہ کتنا ہی زیادہ بددیانت ہے کہ ایک شخص کی بات ایک کی طرف منسوب کر دی جائے تو بس اس کو دلیل بنا کر پھر وہ اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ مفتی شفیع صاحب کے موقف کو جاننے کے لیے مفتی شفیع صاحب کے فتاوی موجود ہیں، ان کی تحریرات موجود ہیں، ان کی تصنیفات موجود ہیں۔ ہم ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت شفیع صاحب کا کیا موقف تھا۔ تو حضرات میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں، اسکرین کے اوپر حوالے ہوں گے صفوں کے، آپ وہ دیکھیں، میں عبارتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کا سر مبارک شام بھیجا گیا۔ اب جب شام ان کا سر مبارک بھیجا گیا تو یزید کے سامنے جب پیش کیا تو یزید نے کیا کیا؟ کہتے کہ یزید نے ایک چھڑی اٹھائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر مارنے لگا، اور یہ اشعار پڑھتا تھا: اِلَىٰ قَوْمِنَا أَن يُنصِفُونَا فَانصَفَتْ نَوَاذِبُ فِي أَيْمَانِنَا تَقْطُرُ الدِّمَاءَ يَفْرِقْنَهَا مَن رِجَالٍ أَعِزَّةٍ عَلَيْنَا وَلَهُمْ كَانُوا أَعَكَّ وَأَظْلَمَ۔ یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری اونچ چکا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو زہرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے، اور قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیری شفاعت یہ ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ اور حضرت ایک جگہ پر فرمان لکھتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم میں اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جانے دو اسلامی سرحدات پر یا یزید کے پاس آنے دو وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں۔ اور ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب کے تنبیہ کے طور پر، یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، یہ حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو عالم و خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاکاریوں ہی سے لبریز ہیں، مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں ہلاکت یزید، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا، تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں،
اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی. دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا. میرے محترم تمام دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے ساتھیوں، آپ کے سامنے میں نے حوالے پیش کر دیے، بتا دیا وہ اشعار کہ جس میں حضرت حسین کے دانتوں پر وہ چھڑیاں مارتا ہے اور یہ اشعار پڑھتا ہے اور حضرت حسین کو ظالم کہتا ہے. اس کی کیا اوقات اور حیثیت تھی کہ حضرت حسین کو ظالم کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی صحابی نہیں ہے، حضرت حسین صحابی اور نواسہ رسول ہے. اس کے بعد مفتی شفیع صاحب کی یہ بات کہ یہ جو بظاہر اعزاز و اکرام کر رہا تھا، مفتی شفیع صاحب کو یہ روایتیں ملی ہے، فرماتے کہ وہ قتل پر راضی تھا. مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے. آج کل کے یہ جو بچوڑے ہیں، چھوٹے موٹے ملا ہیں، جو 2 کتابیں پڑھ کر یزید کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ اکابرین کو نہیں پتا، تو مفتی شفیع صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے، مفتی شفیع صاحب بہت بڑی چیز تھے. تو مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ قتل حسین پر راضی بھی تھا اور اس کا چھڑی وغیرہ مار کر یہ رجزی اشعار وغیرہ پڑھنا، یہ سب کچھ اس بات کی دلالت ہے. لیکن بعد میں اس خوف سے کہ یار مجھے لعن طعن ہوگی، ملامت ہوگی اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لہٰذا اس نے پھر ایک دکھاوے کا جو نا تعصف اور غم کا اظہار کرنا شروع کر دیا وغیرہ. تو یہ بات بھی یزید کی کوئی مدح میں نہیں ہے بلکہ یزید کے ذم میں ہے، اور اس کے لیے پھر اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ فاسق اور فاجر ہی ہے. خیر، اور ہلاکت یزید کے بارے میں یہ جملہ کہ اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ یوں کہا جائے. دیکھو، الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. کنایتن یہ جملے کہے ہیں کہ ذلیل اور خوار تو فاسق اور فاجر ہی ہوتا ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہوتا. پھر وہ جو تنبیہ کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ بھائی خیر، جو ظاہری اعزاز اور اکرام اہل بیت تھا، ظاہر تھا یا خوف خدا آگے تھا، اللہ جانتا ہے. لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی مرتے مر گیا، لیکن مدینے پر مکے پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیج دیا، یہ بھی کوئی اس کا اچھا کام نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ یزید کے اعمال کیسے تھے اور یزید کیسی شخصیت تھا. تو چند محض ویڈیو بیانات کو شیئر کر کر یہ ثابت کرنا، اپنا موقف دینا کہ بھائی دیکھو مفتی شفیع صاحب کا یہ موقف تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تقی صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کہی ہے وغیرہ، یا پھر مفتی شفیع صاحب نے بھی کہی تھی کسی وقت، جو ظاہر بات ہے جھوٹ تو نہیں کہیں گے مفتی تقی صاحب کے لیے ہم یہ گمان ہی نہیں رکھ سکتے کہ وہ غلط بات کریں گے، اپنے والد کی طرف غلط بات منسوخ کریں گے. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہوگا، لیکن مفتی شفیع صاحب نے جس بندے کو جواب دیا وہ کس تناظر میں دیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ وہی بہتر جانتے ہیں. باقی ان کا جو موقف تھا وہ کتاب میں لکھ چکے ہیں، حوالے ہم نے پیش کر دیے. وما علینا الا البلاغ.